بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، آج آپ سے ایک ایسی حدیث طیبہ شیئر کرنی ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تمام مسائل کا حل پیش فرمایا ہے۔ جتنے بھی ہمیں مسائل اور مشکلات درپیش ہیں، اگر ہم اس حدیث طیبہ کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی تمام مسائل اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث طیبہ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر ایک دوسرے کا خوف مسلط فرما دے گا۔ اور یہ بات فرمانے کے بعد آپ نے ساتھ ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کے اندر مبتلا ہو، تم ان چیزوں کے اندر پڑ جاؤ۔ تو ناظرین، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے، جن چیزوں کے شر سے، اگر آج امتی ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں، وہ کون سی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے خوف کے نیچے دب جاتے ہیں، مشکلات اور مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، ناظرین ذرا اس جملے پہ غور کریں کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، حتیٰ کہ اعلانیہ بے حیائی ہونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، آپ اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، کیا ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آج ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ آج ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض سے آگاہ ہے؟ آج ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنے فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، حتیٰ کہ اعلانیہ طور پہ بے حیائی ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے کہ اس قوم کے پہلے لوگوں نے کبھی ایسی بیماریوں کا نام نہیں سنا ہوتا۔ ناظرین، آج بیٹھ جائیں، آپ کاغذ قلم لے لیں، ذرا بیماریوں کے نام لکھنا شروع کر دیں۔ آج جتنی بیماریاں ہیں، کیا یہ ہمارے بزرگوں میں تھیں؟ آج جن مسائل کا ہم شکار ہیں، جن مصائب میں ہم مبتلا ہیں، کیا یہ ہمارے بزرگوں میں تھیں؟ ہم سے پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام سنا تھا؟ تو یہ نتیجہ ہے بے حیائی کا، العیاذ باللہ تعالی۔ آج تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آپ کوئی ٹی وی چینل آن کرتے ہیں خبریں سننے کے لیے، کوئی سنجیدہ پروگرام سننے کے لیے، لیکن اس پروگرام میں
جو وقفہ آتا ہے، خبروں میں جو ایڈز آتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ جو آتی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی فیملی میں بیٹھ کر وہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا واہیاتیاں ہیں، کس قدر بے حیائی ہے۔ تو آج یہ جو بیماریاں، کبھی کرونا ہے، کبھی ڈینگی ہے، کبھی ہارٹ اٹیک ہے، کبھی ایڈز ہے، کس کس بیماری کا آپ نام لیں گے؟ آپ ذرا فہرست تو بنائیں بیماریوں کی، اور اپنے پیچھے کی طرف پلٹ کے دیکھیں، ہمارے لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے کبھی ان بیماریوں کا نام سنا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے وارننگ دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے ہمیں کہ اگر تم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو بے حیائی پہ قابو پا لو، حیا کی طرف لوٹ آؤ، اسلام کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاؤ، اسلام کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں نیوز کاسٹر، خبریں پڑھنے والی خواتین کبھی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے نہیں آیا کرتی تھی، بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور آج تو اتنی بڑی بڑی اینکر پرسن بنی بیٹھی ہیں، ایسی ایسی نیوز کاسٹر ہیں، سر تو دور کی بات ہے، ان کے گلے میں کہیں دوپٹہ نظر نہیں آتا۔ اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، آج آپ ذرا دین کے نام پہ جو لوگ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کا ماحول دیکھ لیں، دینی شخصیات کے گھروں کے ماحول کو دیکھ لیں، تو آج جس قدر بیماریاں ہیں، یہ جس قدر پریشانیاں ہیں، یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم نے بے حیائی پہ کنٹرول نہیں کیا، جب تک ہم نے اس پہ قابو نہ پایا، آپ جتنی بڑی سے بڑی میڈیسن بھی ایجاد کرتے رہیں، ان بیماریوں سے نہیں بچا جائے گا، نہیں بچا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حل بتا دیا ہے، سلوشن دے دی ہے کہ اگر تم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کر لو۔ یہ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، آج ذرا اپنی بزنس کمیونٹی کی طرف دیکھیے، آج ذرا اپنے معاشرے میں، اپنے محلے، گلی محلے کے دکاندار کو دیکھ لیں، آج آپ جس سے دودھ لیتے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیں، دودھ لینے کا پیمانہ اور دودھ دینے کا اور، چیزیں لینے کا ان کا وزن کا پیمانہ اور ہے، اور دینے کا اور ہے۔ بندگان خدا، ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہر فرد دوسرے کو دھوکہ دینے میں چلاکی سمجھتا ہے، ہوشیاری سمجھتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر شدید قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ آپ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، 1 ایکڑ میں کتنی گندم ہوتی تھی، اور اس میں برکت کتنی تھی، اور آج کتنی ہے، اور بے برکتی کس قدر ہے۔ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں گنے کی کتنی کاشت ہوتی ہے، چینی کہاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پھل، سبزیاں، اجناس ہماری اپنی پیداوار ہیں، ہمارے اپنے لوگ ترس رہے ہیں۔ شدید قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کھرے پیسے ہیں، کھرے پیسے دے کر آپ کھری چیز نہیں لے سکتے، ملاوٹ شدہ 2 نمبر چیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط فرما دیتا ہے اور شدید مشقت ان کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ کے کلمات طیبات کتاب الفتن سنن ابن ماجہ۔ بندگان خدا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ذرا سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ہم مسلم سوسائٹی کے لوگ ہیں، مسلم معاشرے کے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ قوم ہے، ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتا۔ جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے، جہاں جس کی بساط ہے، جس کے بس میں جتنا ہے وہ پورا ٹل لگاتا ہے اپنی چھوٹی سی مالی منفعت کے لیے، کسی دوسرے کا گلا گھونٹنے کے لیے، نقصان کرنے کے لیے۔ ناپ تول میں کمی کے نتیجے میں قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے، شدید مشقت میں لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ نئے سے نئے ٹیکسز، نئی سے نئی پابندیاں، نیا سے نیا ظلم۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ تم سیدھے ہو جاؤ، اللہ نیک دل حکمران تم پر لے آئے گا۔ اپنے کردار کو نکھار لو، سیرت کو ستھرا کر لو، اللہ کی تعلیمات کے تابع ہو جاؤ، اللہ نیک دل حکمران آپ پر لے آئے گا۔ لیکن جب ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جب تک ہم خود اپنی حالت کی بدلنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنے کا احساس نہ ہو۔ اور تیسری بات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ ان پر آسمانوں سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ اگر دنیا پر مویشی اور جانور نہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنی بارش نازل نہ فرماتا۔ بتائیں ذرا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ دینے والے؟ آج تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے 40,000 سم تھنگ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو وہ پہنچتا ہے۔ تو بندگان خدا کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ آسمانوں سے بارش کو روک لیتا ہے، بارشوں کو ترستے ہیں، کبھی گرمی کی شدت کا رونا روتے ہیں، کبھی موسم کی سختیوں کو جھیلتے ہیں، کبھی فصلوں کے خشک ہونے کا، باغات کے اجڑنے کا رونا ہے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی۔ بندگان خدا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا حل ہمیں دیا ہے۔ اگر ان پریشانیوں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آئیے لوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر
دوسری قوموں کا خوف مسلط کر دیتا ہے، دوسری قومیں ان کے اموال کھینچ کے چھین کے لے جاتی ہیں۔ کون کون اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسبانی کرتا ہے؟ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ آپ جانتے ہیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آپ نے عہد کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے عہد کیا ہے، تو اب آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع ہے۔ اب آپ شتر بے مہار نہیں ہیں، اب آپ ایک ڈسپلن، ایک نظم کے تابع ہیں، اور وہ ڈسپلن اور وہ نظم اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے۔ بندگان خدا، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسبانی کیجیے، لوٹ آئیے اپنے اصل کی طرف، اللہ سارے دکھوں سے بچا لے گا۔ آج 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کسا گدائی لے کر پھر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، عالمی سطح پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اجناس، مسلمانوں کی معدنیات اور ان کی قیمتوں کا تعین کہیں اور ہوتا ہے، مسلمانوں کے اموال کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، مسلمانوں کے نظام حکومت کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسبانی نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے ہم، در در کی ٹھوکریں ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ در در کی ٹھوکروں سے ہمیں بچا لے گا، اللہ امان عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے ارشاد فرمایا جب مسلمانوں کے امام، ارباب اقتدار، حکمران، مسند اقتدار پہ بیٹھنے والے مسلمانوں کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دوسروں کا خوف طاری کر دے گا۔ مسلمانوں کے حکمران، ارباب اقتدار جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ان پر اقوام غیر کا خوف مسلط ہو جائے گا، ہر وقت ایک خوف طاری رہے گا، اپنے وسائل سے بھروسہ ختم ہو جائے گا، اپنی طاقت پہ انہیں کوئی اعتبار نہیں رہے گا، ہر وقت ایک ان دیکھے خوف میں مبتلا رہیں گے، اقوام غیر کا خوف ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ دوستو، اگر ہم ان ساری مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، آ جائیں لوٹ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف، کتاب اللہ کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں، سنت رسول کی پیروی کریں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔